السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام و پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان بجا لانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک جگہ جمع ہو کر، اس کے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے دوست و احباب ہوں گے، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے، ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے گھر والے ہوں گے جو آج اس دینی محفل اور مجلس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست اپنے موبائل پر گیم کھیلنے میں مگن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی گانے سننے میں لگا ہوا ہو، فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہو، کوئی سنڈے منا رہا ہو، کوئی پکنک منا رہا ہو، کوئی کسی پارک میں گھوم رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے اس مبارک مجلس میں چن لیا ہے۔ اور جہاں بھی ایسی محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں، تو ایسی مجلس والوں کو اللہ کے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، ایسی مجلس والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلس والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میں اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مبارک محفل اور مجلس ہے، یہاں پر سننا بھی ثواب، یہاں پر بولنا بھی ثواب، اور سن کر بول کر اس پر عمل کرنا اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت، جس نیت اور ارادے سے اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، یہاں پر اس مسجد کے ذمہ داران نے اس محفل کو منعقد کرنے میں جو محنت اور کوشش کر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور لوگ بڑی خواہش کے ساتھ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے جذبے کو لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی جذبے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی جیسے آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی مجلس ہماری قائم کرے گا انشاءاللہ۔ اس مختصر سی کچھ تمہیدی باتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، موت کی یاد۔ موت
اکثر لوگ موت کا لفظ سنتے ہی کانپ جاتے ہیں. اکثر لوگ موت کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں. صحابہ ہمارے اسلاف اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. لیکن آج اس محفل اور مجلس میں موت کی یاد اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آج ہم نے صحابہ اور اسلاف کے اس طریقے کو بھلا دیا ہے. آج ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے. آج ہم دنیا کو کمانے اور جمانے میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہم بزنس اور تجارت میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہم اپنی بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے میں مگن ہیں. آج ہم اپنی رشتہ داری میں جو اختلافات ہیں، جماعت میں جو اختلافات ہیں، خاندان میں جو اختلافات ہیں، بس انہی باتوں کو سننے اور سنانے میں پڑے ہوئے ہیں. اور دنیا کی سرسبز و شادابی میں، دنیا کی اس لذت میں رہ کر آج ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جسے ہر انسان کو، ہر جاندار کو آنی ہی آنی ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا نوجوان، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، جو بھی چیز اس دنیا میں سانس لیتی ہے، ہر اس جاندار چیز کو مرنا ہے. اس کی دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو موت کا یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا پڑے گا. کسی بھی انسان کو موت سے مفر نہیں ہے. اگر کوئی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کتنی بھی بڑی ڈگری کو حاصل کیوں نہ کر لیا ہو، اگر اس کی موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے تو موت نہ ہی بادشاہ کو دیکھتی ہے، موت نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہے، موت نہ ہی کسی حاکم اور امیر کو دیکھتی ہے، یہاں تک کہ موت کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیکھتی. نبیوں اور رسولوں کو بھی موت آئی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. بخاری کی حدیث میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے وہاں پر کوشش کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں. بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ زیادتی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موت کے فرشتے کی آنکھ کو پھوڑ دیا. آنکھ کو پھوڑ دیا. فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اے رب، جس بندے کے پاس تو نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے. مسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ کو درست کر دیا اور کہا کہ دوبارہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، دوبارہ جاؤ اور میرے اس نبی سے، میرے اس بندے سے کہو کہ وہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے،
جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر کا اضافہ کر دیا جائے گا. 1 سال کی میں ان کی عمر بڑھا دوں گا. فرشتہ جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے, اللہ کے پیغام کو سناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیل کے اوپر ہاتھ تو رکھ دوں گا, بال میرے ہاتھ کے نیچے تو آ جائیں گے, اتنے بال کے برابر 1 سال کر کے میرے عمر میں اضافہ تو کر دیا جائے گا, لیکن اے میرے رب اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد بھی موت ہے. موسیٰ نے کہا جب بھی مرنا ہے, اتنی بڑی عمر پانے کے بعد بھی مرنا ہے تو ابھی سے مرنا مجھے قبول ہے. تو معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی موت نے نہیں چھوڑا. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو آپ غور کریں, اس کائنات میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, جن کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ جن کی ذات ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا. قرآن بیان کرتا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی آپ مرنے والے ہیں اور وہ سب مرنے والے ہیں, تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. اس کی دلیل سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے کہا کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ختم ہونا ہے, ان سب کو فنا ہونا ہے. اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. انسان اگر اس موت سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا, اور اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اگر انسان کسی دور جنگل میں چلا جائے, کسی بیابان جگہ پر چلا جائے, کسی بلند پہاڑ پر چلا جائے, یا اپنے آپ کو کسی مضبوط گھر میں بند کر لے, لاک کر لے, اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا اس کی موت اس کو ضرور آ کر رہے گی. اس کی دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو, تم جہاں کہیں بھی رہو, موت تم کو ضرور آ کر پکڑ لے گی, اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو, مضبوط گھروں میں اپنے آپ کو کیوں بند نہ کر لو. موت کا وقت لکھ دیا جا چکا ہے تو موت تم کو ضرور آ کر رہے گی. موت اس کی بڑی سختیاں ہیں. موت جس انسان کو آتی ہے, موت کے وہ جو لمحات ہوتے ہیں, موت کی جو گھڑی ہوتی ہے, بہت ہی شدت, بہت ہی سختی اور بہت ہی ہیبت ناک, بہت ہی تکلیف دینے والی چیز یہ موت کے یہ لمحات ہوتے ہیں. اسلاف نے اپنی کتابوں میں مثالوں کو پیش کیا سمجھانے کے لیے کہ موت کے وقت انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. اسلاف بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک بہت بڑی ہانڈی کو بنایا جائے اور ایک بہت بڑا چولہا اور بڑی آگ کو لگا کر اس بڑی ہانڈی میں پانی کو ڈال کر پانی کو گرم کیا جائے, پانی اتنا گرم ہو جائے کہ پانی ابلنے لگے, پانی کھٹکھٹانے لگے, پانی جوش مارنے لگے, اس کھولتے ہوئے پانی میں
اگر کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو انسان کو جو تکلیف اس گرم گرم پانی میں ہوگی اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، اسلاف نے لکھا کہ اگر بڑی بڑی خینچیوں کو بنایا جائے اور ان خینچیوں سے انسان کے ہاتھ کو کاٹا جائے، انسان کے پیر کو کاٹا جائے، انسان کے کان کو کاٹا جائے، انسان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے، انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تو انسان کو ان خینچیوں کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، ایک بڑے آرے کو بنا لیا جائے، لوہے کا آرا، انسان کو کھڑا کر کے اس کے سر پر لوہے کے اس آرے کو رکھ کر انسان کو چیر دیا جائے، انسان کے دو ٹکڑے کر دیا جائے، تو اس آرے کے چیرنے کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک بڑے ترازو کو بنا دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کی ساری مصیبتوں کو رکھ دیا جائے، ساری پریشانیوں کو رکھ دیا جائے، ساری تکلیفوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو رکھ دیا جائے، تو دنیا کی یہ ساری پریشانیاں، دنیا کی ساری تکلیفیں، یہ دنیا کی ساری مصیبتیں موت کے وقت ہونے والی تکلیف کے سامنے معمولی نظر آئیں گی، ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ ہے موت کی سختی۔ اسی لیے غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان ابھی بول سکتا ہے، انسان ابھی بول سکتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا تکلیف اس کو ہو رہی ہے، کیا پریشانی اس کو ہو رہی ہے، یہ تکلیف اور یہ پریشانی انسان بیان نہیں کرتا۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر بن عاص کی خود ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو لوگوں نے ان کی بات کو یاد دلایا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جن کو موت کی جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف بیان نہیں کر سکتے، آج آپ خود موت کی تکلیف سے دوچار ہو رہے ہیں، آج آپ خود موت کی اس تکلیف کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، آج آپ خود بتا دیجئے کہ موت کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں اور میری سانس سوئی کے سوراخ سے گزر رہی ہو، اور مجھے دو بھاری پہاڑ کے چکیوں میں پیسا جا رہا ہے، میرے اوپر کوئی بھاری آسمان گر پڑا ہو، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو بیان کیا۔ بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اکرم کی موت کا وقت آ گیا، عائشہ کے گھر میں اللہ کے رسول ہیں، رسول اکرم کو موت کی تکلیف ہو رہی ہے، موت کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ سرہانے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کی تکلیف کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں، اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پانی کو مل لیتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی سوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں۔ بے چینی اتنی ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
मौत की ये तकलीफ है, तो मेरी और आपकी जब मौत आएगी, हमारे जब मौत का वक्त करीब होगा, तो जरा गौर कीजिए हमारी क्या हालत होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल खता थे, आप तो नबी थे, आप अल्लाह के चहीते थे, आप अल्लाह के प्यारे थे, आप अल्लाह के हबीब थे। आज हम हैं कि सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। सुबह होती है तो गुनाहों में, शाम होती है तो गुनाहों में, रात होती है तो गुनाहों में। सुबह में हो हम झूठ बोलते हैं, शाम में हम किसी को धोखा देते हैं, रात में हम कोई और गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। सर से लेकर पैर तक आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हमने अपनी मौत को भुला दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर तशरीफ लाए। मस्जिद में जब आए, सहाबा को देखा कि सहाबा एक किनारे पर बातें करते हुए हंस रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखकर कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मौत को याद करो, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन खबर यह पुकार कर ना कहती हो। खबर हर दिन यह पुकार कर कहती है, ऐ गाफिल इंसान, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं एक अंधेरा घर हूं, मेरे अंदर तुझे आना है। हर दिन खबर यह पुकार पुकार कर अपने अंदर आने वाले को आवाज देती है, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मौत को याद करो। तो सहाबा भी क्या सहाबा थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर मौत को याद करने का हुक्म दिया, तो सहाबा अपनी मौत को याद करके तड़प जाया करते थे, मौत को याद करके बिलक बिलक कर रोया करते थे। आज हमारे अंदर आंख से एक आंसू नहीं झलकता। आज हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मस्जिद में तो हमारा ईमान बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम मस्जिद के दहलीज से बाहर निकलते हैं, मस्जिद की सीढ़ियां हम उतरते हैं, तो फिर वही पुराना शैतान हमारे अंदर आ जाता है। मस्जिद में थोड़ा ईमान आ गया, मस्जिद में थोड़ा जज्बा आ गया, लेकिन बाहर निकलते ही वही गाना बजाना, वही फिल्मों को देखना, वही शिर्क करना, वही बिदअत करना, वही गुमराही वाले काम, वही दिलों को दुखाने वाले काम, वही दिलों को नाराज करने वाले काम, वही इख्तिलाफात को बढ़ाने वाले काम, वही अल्लाह को नाराज करने वाले काम। हम अपनी मौत को भुलाकर आज ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सहाबा भी क्या सहाबा थे जो अपनी मौत को याद करके किस कदर रोया करते थे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी मौत का वक्त आ गया, जब उनकी मौत का वक्त करीब हुआ, तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। जो लोग उनके पास जमा थे उन्होंने कहा, ऐ अबू हुरैरा, क्यों रो रहे हो? मौत के डर से रो रहे हो? अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे एक बड़ी जिंदगी अता की थी। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए जो आमाल मुझे करना चाहिए था, जो आमाल का तोशा मुझे जमा करना चाहिए था, वैसे मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैं आज रो रहा हूं कि कहीं अल्लाह के पास मेरी पकड़ ना हो जाए। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो अपनी मौत को याद करके इस कदर रो रहे थे। इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो उन्होंने अपने दोस्तों अहबाब को बुलाया और कहा कि मुझे उठाकर बिठा दो, मुझे उठाकर बिठा दो।
जब उठाकर बिठाया गया तो हजरत मुआविया अल्लाह का जिक्र करने लगे, अल्लाह को याद करने लगे और फिर खुद अपनी दाढ़ी को पकड़कर रोने लगे, अपनी दाढ़ी को पकड़कर अपने आप को बोलने लगे, अपने आप से कहने लगे, ऐ मुआविया, जब जवानी थी तो तूने अल्लाह को याद नहीं किया, जब बुढ़ापा आ गया, जब मौत का वक्त आ गया तो अब तू अल्लाह को याद कर रहा है, क्या जवाब देगा तू अल्लाह के सामने, क्या तेरा हशर होगा, क्या तेरा मामला होगा। ये कहकर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे, तू मेरे खताओं को बख्श दे। ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी थे। इसी तरह अमर बिन आस, इनकी जब मौत का वक्त आता है तो ये अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे अल्लाह के अजाब से बचा सकते हो। तो रिश्तेदार कहते हैं कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अमर बिन आस रिश्तेदारों पर गुस्सा होते हैं और उनको झिनका कर हटा देते हैं, दूर हो जाओ यहां से। और फिर रिवायत में कहा गया कि अमर बिन आस वजू के पानी को मंगाते हैं, वजू बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे मस्जिद में ले चलो। मस्जिद में उनको लेकर जाया जाता है। मस्जिद में जाकर अमर बिन आस रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, तूने एक बड़ी जिंदगी को अता किया था, जैसे आमाल मुझे करना था वैसे आमाल मैंने नहीं किए, तोशा बहुत ही कम है, आगे का सफर बहुत बड़ा है, बहुत तवील है। ये कहकर अमर बिन आस अपनी मौत को याद करके रोना शुरू कर देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि अपनी मौत को याद करके इतना रोते कि रो रो कर उनके आंखों के नीचे आखिरी उम्र में सिया धारियां पड़ गई थी। हजरत उस्मान बिन अफ़ान अपनी मौत को याद करके खबर के पास जाकर रोते। लोगों ने पूछा, ऐ उस्मान, आप खबर के पास आकर इतना क्यों रोते हैं? आपके पास जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप उतना नहीं रोते जितना यहां पर आकर आप रोते हैं। तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये खबर आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहां पर कामयाब हो गए तो आने वाली मंजिलों में कामयाब हो जाएंगे, अगर हम यहां पर अटक गए तो आने वाली मंजिल भी हमारी दुश्वार हो जाएगी। ये कहकर अपनी मौत को याद करके हजरत उस्मान खबर के पास बैठकर वहां पर रोया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जरा गौर कीजिए, ये अब तक जिन हजरात के मैंने नाम आपके सामने गिनवाए, अबू हुरैरा कौन थे, उमर कौन थे, मुआविया कौन थे, उस्मान कौन थे, जलीलुल क़द्र सहाबा थे। और ये ऐसे सहाबा भी हैं जिनके बारे में दुनिया में जन्नत की गारंटी दे दी गई है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह दिया गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। जन्नत की गारंटी उनको दुनिया में दे दी गई, लेकिन वो सहाबा अपनी मौत को याद करके इस कदर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उतने आमाल हमने नहीं किए जितने आमाल हमें आखिरत के लिए करना चाहिए था। तो आज हमारी हालत क्या है? क्या आज कभी हमने अपनी मौत को याद करके रोया है? क्या आज हमने कभी खबर के अजाब को याद करके रोया है? क्या आज हमने कभी आखिरत को याद करके रोया है? हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इंसान की जो हालत होती है, खबर में जो अजाब होता है, खबर का जो अंधेरा है, खबर के जो कीड़े मकोड़े हैं, खबर के सांप, खबर के बिच्छू, खबर के आग, खबर की जो आग होगी, आग का बिस्तर खबर में बिछा दिया जाएगा, आग का बिछोना, आग का ओढ़ना, आग का वो तमाम का तमाम घर खबर आग। और वो भी कैसे आग? दुनिया की आग नहीं,
دنیا کی آگ تو آخرت کی آگ کے سامنے بہت ہی معمولی ہے. حدیث میں کہا گیا یہ جو آخرت کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ گرم ہوگی. دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ گرم ہوگی. کیسے برداشت کر پائیں گے میں اور آپ اس آگ کو؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے، دنیا کی آگ لگا دی جائے، اگر کسی انسان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے منٹوں میں انسان جل کر خاک ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، بھن جائے گا. آج میری اور آپ کی تو یہ حالت ہے. وہ آگ تو دور کی بات، وہ لکڑیوں والی آگ تو دور کی بات، 1 روپے والی موم بتی، 1 روپے والی موم بتی جس کی آگ، جس کی آنچ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ میں سے کون تیار ہوگا 1 روپے والی موم بتی، چھوٹی سی موم بتی، چھوٹی سی آگ پر 10 منٹ ہاتھ رکھنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ تو سب کا جواب نفی میں آئے گا. کوئی بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتا، کوئی بھی اتنی طاقت اور سکت نہیں رکھ سکتا کہ اس موم بتی پر 10 منٹ اپنے ہاتھ کو رکھ کر بتائے. جب اس چھوٹی سی آگ پر 10 منٹ اپنے ہاتھ کو ہم نہیں رکھ سکتے تو جو آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ گرم ہے اس آگ میں جلنا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ کہاں سے ہم طاقت لائیں گے؟ وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو جن کے زہر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے زہر کا ایک خطرہ، ان کے زہر کا ایک خطرہ اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری زمین خراب ہو جائے گی، ساری زمین بدبودار ہو جائے گی، زمین پر کوئی ہریالی نہیں اگے گی، صرف ایک زہر کے خطرے کی وجہ سے. اب جو سانپ اور جو بچھو انسان کو وہاں پر خبر میں بار بار ڈسیں گے، بار بار کاٹیں گے تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی؟ سانپ وہاں پر ایک سانپ کے وہاں پر 90 پر 9 منہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سانپ کے 90 پر 9 منہ، اور سانپ کی لمبائی جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہوگی اتنا لمبا سانپ. سانپ کی اونچائی کے بارے میں کہا گیا، اس کے موٹاپے کے بارے میں کہا گیا اونٹ کے برابر اس کا موٹاپا ہوگا. اونٹ کا جو ہائٹ ہوتا ہے اس ہائٹ کے برابر اس کا موٹاپا، اور ایک سانپ کے 90 پر 9 منہ ہوں گے. موت کی یہ سختیاں ہیں، بہت ہی زیادہ تکلیف والی چیزیں ہیں. مر جانے کے بعد انسان کو جب خبر میں دفنایا جاتا ہے، خبر میں جو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے اور جو سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے. اب حدیث میں بتایا گیا کہ جو لوگ اچھے ہوں گے دنیا میں، جو لوگ نیک تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جو نہ گرمی کو دیکھتے تھے نہ سردی کو دیکھتے تھے، جو نہ بارش کو دیکھتے تھے نہ کسی اور چیز کو دیکھتے تھے، جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارتا تھا، جب بھی مؤذن حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا تھا تو فوراً نمازوں کی طرف آ جایا کرتے تھے. جو لوگ دین کے پابند تھے، جو لوگ نمازوں کے پابند تھے، جو لوگ اللہ کے احکامات کے پابند تھے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے، ایسے لوگ تو آرام سے وہاں پر ان سوال کے جوابوں کو دے پائیں گے. کہیں گے آرام سے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے. لیکن باری آئے گی ان لوگوں کی، باری آئے گی ان لوگوں کی جو دنیا میں برے تھے، جو دنیا میں بے نمازی تھے، جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، جو دنیا میں سود کھاتے تھے، جو دنیا میں رشوت لیتے تھے، جو دنیا میں شراب پیتے تھے، جو دنیا میں بیڑی اور سگریٹ پیا کرتے تھے،
جو دنیا میں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، جو دنیا میں داڑھی کاٹتے تھے، جو دنیا میں ہر قسم کا چھوٹا اور بڑا گناہ کرتے تھے، جب باری آئے گی ان لوگوں کی، پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے، تو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ایسے برے لوگوں کی زبان سے سوال کا جواب نہیں نکلے گا. برے لوگوں کی زبان سے سوال کا جواب نہیں نکلے گا. آج غور کیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خبر کے سوال کا پرچہ تو آؤٹ ہے، خبر کے سوال کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آسانی کے ساتھ ہم فرشتوں کے سوال کے جواب دے لیں گے. لیکن نہیں، قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ معلوم رہنے کے باوجود بھی اگر انسان برا تھا، انسان خراب تھا، تو فرشتوں کے ان سوال کے جواب کو وہ نہیں دے پائے گا. آج ہماری زندگی شرک میں گزر رہی ہے. آج اسی مسجد میں کئی لوگوں کے گلے میں کالے دھاگے آپ کو مل جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں کسی کے دل کو دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میرا بتانے کا مقصد لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، لوگوں کو موت کی یاد دلانا ہے، لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے. آج اسی مسجد میں کئی بوڑھوں اور نوجوانوں کے گلے میں آپ کو کالا دھاگا مل جائے گا، کئی بچوں کے پیر میں کالے دھاگے نظر آ رہے ہیں. اب جو لوگ یہ کالے دھاگے اپنے گلے میں، اپنے پیر میں پہن رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی زبان سے جب وہ فرشتہ سوال کرے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو کیا ان کی زبان سے یہ جواب نکل پائے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہرگز نہیں. جو لوگ دنیا میں شرک کرتے تھے، جو لوگ تعویذ پہنتے تھے، جو لوگ کالے دھاگے پہنتے تھے، ان کی زبان سے یہ جواب نہیں نکلے گا، کیونکہ ہم نے اصل میں اس دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو پریشانی میں ہم اپنے گلے میں کالا دھاگا نہیں ڈالتے. اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو اولاد نہ ہونے پر اولاد مانگنے کے لیے کسی بابا کے پاس نہیں جاتے. اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا تو روزی روٹی کی تنگ دستی کی حالت میں ہم کسی پیر اور بابا کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ہمارا رب تو وہ ہے جو پریشانی بھی دیتا ہے اور پریشانی سے بچاتا بھی ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جو اولاد دیتا بھی ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جو پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جو خود بیماری دیتا ہے اور وہی خود شفا بھی دیتا ہے. ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے تو ہم اس فرشتے کے سوال کے جواب کو کیسے دے پائیں گے؟ آج ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں پہچانا. جب فرشتہ سوال کرے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آج ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. آج ہم اپنے نبی کو پہچانتے تو کوئی نبی کی سنت آج ہم سے نہیں چھوٹتی. آج ہم داڑھی کاٹ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں. آج ہم سود کھا کر بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نبی والے ہیں. آج ہم نمازیں چھوڑ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں. آج ہم شراب پی کر، حرام چیزوں کو کھا کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں. عورتیں بے پردہ ہو کر بھی کہتی ہیں کہ آج ہم نبی والی ہیں. عورتیں شادیوں میں غلط رسم و رواج کر کے بھی کہتی ہیں کہ ہم نبی والی ہیں. آج ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، کیونکہ نبی کو ہم پہچانتے تو نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم دوڑ پڑتے. آج ہم کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا نبی کی سنت کے خلاف. آج ہم پانی پیتے ہیں، ہمارا پانی پینا نبی کی سنت کے خلاف. آج ہم سوتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف.
آج ہم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف، آج ہم تجارت کرتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف، آج ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف، آج ہم شادی بیاہ کا معاملہ کرتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف۔ جب نبی کی اتنی زیادہ سنت کی خلاف ورزیاں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب فرشتہ سوال کرے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو کیا ہماری زبان سے یہ جواب نکلے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بدعت کرنے والے لوگوں کی زبان سے، سنتوں کو چھوڑنے والے لوگوں کی زبان سے یہ جواب نہیں نکل پائے گا۔ آج ہم نے اپنے دین کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کو کرو، اللہ جن کاموں سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور دین کے احکامات میں سے ایک چیز اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں؟ ارے اکثریت تو ہماری ڈوبی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوان تو کپڑوں کو، اپنے پینٹ کو، اپنی لنگی اور ازار کو اتنا لڑا کر چلتے ہیں کہ میونسپلٹی کے لوگوں کو سڑکوں پر جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے کپڑوں سے خود بخود وہاں پر کبھی کبھار صفائی ہو جاتی ہے۔ اتنا اپنے پینٹ، اپنے پاجامے اور اپنے جنس کو لٹکا کر ٹخنے سے نیچے رکھ کر لوگ چلتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، عورتوں کو ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور مردوں کو ٹخنے سے اوپر کپڑے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ عورتیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، آفسوں میں کام کرتی ہیں، اپنے ٹخنوں سے اوپر پاجامے پہنتی ہیں، اپنے ٹخنوں سے اوپر جنس پہنتی ہیں۔ کئی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، مسلم گھرانے، ماں باپ بڑی خواہش کے ساتھ، بڑے خوش ہو کر ایسے کالجوں میں، ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں کا یونیفارم، لڑکیوں کا یونیفارم ان کی نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، گھٹنے سے بس ذرا نیچے، پورا ٹخنا دکھائی دیتا ہے، آدھی پنڈلی دکھائی دیتی ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ آج ہم نے دین کو نہیں سمجھا، آج ہم نے اپنے اسلام کو نہیں سمجھا۔ یہی حالت ہماری رہے گی جب فرشتہ ہماری موت کے بعد خبر میں سوال کرے گا تمہارا دین کیا ہے، تو ہم یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام پر عمل ہی نہیں کیا ہے، تو کہاں سے ہم یہ جواب دے پائیں گے؟ تو میرے اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں جس طرح صحابہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، جس طرح اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی موت کو یاد کیا کرتی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی موت کو یاد کیا کرتی تھی۔ عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن جب پڑھا کرتی تھی، قرآن میں جہاں پر موت کا تذکرہ ہوتا، قرآن میں جہاں پر موت والی، عذاب والی، جہنم والی آیتیں آتی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ جایا کرتی تھی، رونے لگ جایا کرتی تھی۔ آج ہماری عورتیں بھی روتی ہیں، آج ہماری عورتیں بھی روتی ہیں۔ کب روتی ہیں؟ ٹی وی کے سیریل دیکھ کر روتی ہیں، ساس اور بہو کے ڈرامے کو دیکھ کر آج ہماری بہنوں کے آنکھوں سے اس ڈرامے پر آنسو نکلتے ہیں، جذبات میں روتی ہیں، گویا کہ ان کے گھر کی ساس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ان کے گھر کی بہن کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ آج ہماری عورتیں رو رہی ہیں لیکن ڈرامے، ٹی وی، سیریل دیکھ کر رو رہی ہیں۔ ہماری صحابیات، ہماری مائیں، ہمارے دین کی مائیں
अपनी मौत को याद करके रोया करती थी। आज मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि अपनी मौत को याद करके रोया करें। सोने से पहले रोजाना हम जिंदगी गुजारते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हमारी उम्र तमाम हो रही है, हमारी उम्र खत्म हो रही है, लेकिन हम हैं कि अपनी मौत को याद करके अपना हिसाब किताब करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना हिसाब करो। ऐ लोगों, रोजाना अपना हिसाब करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब होने से पहले तुम अपना हिसाब कर लो, यानी आखिरत की तैयारी कर लो। सुबह में मैंने क्या गुनाह किया, मैंने किसको झूठ बोला, मैंने आज किसको धोखा दिया, मैंने आज किसके दिल को नाराज किया, मैंने आज किसके दिल को दुखाया, मैंने आज किसको गाली दी, मैंने आज किसको मारा। अपना हिसाब करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। आप लोगों में से अक्सर लोग बिजनेसमैन होंगे, अक्सर बिजनेसमैन होंगे, अक्सर तिजारत करने वाले, दुकान चलाने वाले। एक दुकान चलाने वाला क्या करता है? सुबह से शाम तक बिजनेस करता है, तिजारत करता है, और जब रात होती है, अब घर को जाना है, जाने से पहले अपने दुकान का शटर डालने से पहले बैठकर कैलकुलेटर लेकर हिसाब करता है, मैंने कितना कमाया, कितना नफा आया, कितना नुकसान हुआ, कितना माल गया, कितना माल मुझे कल लाना है। हर रोज एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए तो हिसाब करता है, लेकिन अपनी मौत का, अपनी आखिरत का आज हिसाब इंसान नहीं कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मेरा पैगाम यह है, मेरा मैसेज यह है कि आज से रोजाना हम कम से कम रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर, रोजाना एक मर्तबा रात में अपने बिस्तर पर बैठकर अपना जायजा लें, अपना हिसाब करें कि मैंने आज नमाज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आज मैंने नेकी के काम किए या नहीं किए। अगर हमने अपना हिसाब नहीं किया और रात ही में हमारी मौत आ गई, तो फिर अल्लाह के पास उसके अजाब से हम नहीं बच सकते। इसलिए रोजाना बैठकर अपना हिसाब कीजिए, और इससे मौत को याद करने से ये जो दुनिया की लज्जतें हैं, ये जो दुनिया की सरसब्ज और शादाबी है, ये दुनिया की लज्जतें हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी। मौत को याद करने से दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। इसकी दलील तिरमिज़ी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपनी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। लज्जतों को मिटा देने वाली चीज, ख्वाहिशात को मिटा देने वाली चीज मौत को तुम ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर इखलास पैदा करे, अल्लाह हमारे अंदर तौहीद पैदा करे, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए, अल्लाह हमें हर बिदात से बचाए, अल्लाह हमें शैतान की हर गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए, मौत की सख्तियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, खबर के अजाब से, जहन्नम की आग से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि